ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا قیلا سلاما سلاما۔ وفی الحدیث وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامہ۔ حاضرین جماعت، عزیز سامعین و سامعات، آپ کے سامنے دو کام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، دو باتیں بتانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس علماء اہل حدیث ہرپن حلی کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر ہمارے درمیان تشریف فرما معزز مقرر شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا مختصر تعارف اور استقبالیہ کلمات آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ صوبہ کرناٹک میں خصوصیت کے ساتھ ہمارا وطن اور ہمارا شہر ہرپن حلی کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہونے کے باوجود پورے صوبہ کرناٹک نہیں، پورے ہندوستان نہیں، بلکہ پورے دنیا میں الحمدللہ مشہور و معروف ہے، اور یقیناً اس پر اہل شہر کو اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کے چراغ کو بار بار روشن کرنے کے لیے اور توحید کا چراغ یہاں سے اس کا اجالا سارے صوبے میں پہنچانے کے لیے مختلف شخصیات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان بار بار بھیجتا رہا، جو ہمارے آباء و اجداد کی رہنمائی کرتے رہے اور ہماری بھی رہنمائی کرتے رہے، اور ان کی وجہ سے الحمدللہ یہ پورا شہر، جو پہلے مجاوروں کی بستی کہا جاتا تھا، جہاں کے محلے اور گاؤں سے پنجے نکلتے تھے اور جہاں کے محلے والے مجاور بنے بیٹھے ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے کچھ شیوخ اور ہمارے اساتذہ کی محنت سے الحمدللہ اس محلے کو، اس گاؤں کو اللہ رب العالمین نے توحید کے گاؤں سے اللہ رب العالمین بدل دیا۔ الحمدللہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے پہلے اس کا سہرا جس شخصیت پر جاتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے مربی، اور 40-45 سال سے ہمارے یہاں ہماری تربیت کر رہے فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ، اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے بے شمار ہمارے مربیان، ہمارے اساتذہ، جن کی محنت، جن کی تقریروں اور جن کے بیانات سے الحمدللہ مجاوروں کا یہ محلہ، مجاوروں کی یہ بستی توحید پرست بستی میں الحمدللہ بدل گئی، اور یہاں کے علماء سارے ملک اور بلکہ پورے دنیا میں الحمدللہ نیک نام اور نیک کام الحمدللہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس بستی کو 4 چاند اس وقت لگ گئے جب یہاں الحمدللہ یہاں کے بزرگوں کی محنت سے اور آپ کی کوششوں سے اور آپ کے ساتھ سے الحمدللہ یہاں 2009-2010 میں مجلس علماء اہل حدیث ہرپن حلی قائم ہوئی۔ یہ اس صوبے کی پہلی مجلس تھی، پورے صوبے میں پہلی تحریک تھی، جہاں علماء کی سرپرستی میں، علماء کی محنتوں اور کوششوں سے الحمدللہ جس بستی میں پہلے سے ہی توحید عام تھی، علماء کی اور محنت سے ہر شہر میں اور بلکہ ہر قریے میں، آس پاس کے سارے قریوں میں الحمدللہ توحید کی روشنی عام ہوتی گئی۔ مجلس علماء اہل حدیث ہرپن حلی کا قیام 2009-2010 میں ہوا، جس میں تمام علماء کرام، یہاں کے اور آس پاس کے رہنے والے تعلقہ جات کے تمام علماء کرام بڑی تگودو سے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اب بھی شیخ کی سرپرستی میں اور علماء کرام کی نگرانی میں الحمدللہ یہ کارواں رواں دواں ہے اور چل رہا ہے۔ مجلس کے مختلف کام ہیں، جس میں سب سے اہم کام دعوت و تربیت ہے، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت، عورتوں کی اصلاح، خصوصیت کے ساتھ خریوں میں
جہاں کے لوگ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، ماہانہ ان کے لیے خواتین کا پروگرام کرنا، ماہانہ ان کے لیے جو ہے علماء کا سفر کر کے اپنے اخراجات پر جا کر کے پوری محنت کرنا، یہ مجلس علماء اہل حدیث کا ایک اہم کام ہے۔ دیگر اور بھی بہت سارے کام ہیں، اصلاحی کام، اور آپس میں نوجوانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، بزرگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، اور مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یقیناً مجلس علماء کا کام الحمدللہ رواں دواں ہے، اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں جماعت کے بہتر ذمہ داران جنہوں نے اپنی مسجد کو مجلس علماء کے لیے جو ہے موقع دیا، جماعت کے سارے ذمہ داران جو ہر قدم پر علماء کرام کی عزت، تکریم اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم تمام علماء کرام، تمام ذمہ داران مساجد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ یہ جو ہے منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی آپ ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ اور بھی نیک کام، بہتر کام ہمارے آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری جماعت و جمعیت کو مستحکم فرمائے، اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے ذمہ داران مجلس علماء کا اور علماء کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عزائم کو مکمل فرمائے۔ حاضرین، دوسرا مقصد جس کے لیے مجھے یہاں پر دعوت دی گئی ہے وہ شیخ کا استقبال اور شیخ کا مختصر تعارف ہے۔ ویسے تو یوٹیوب پہ اور بہت سارے چینلز پہ آپ شیخ کے خطابات اور بیانات سنتے رہتے ہیں اور آپ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کا نام شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ ہے۔ آپ شہر بنارس جو وارانسی کے نام سے مشہور ہے، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ سن 2005 میں جامعہ سلفیہ بنارس جو اس ہندوستان کی ایک میاناز یونیورسٹی ہے اور اس ہندوستان کا ایک بہت بہترین عظیم جامعہ ہے، اس سے آپ سن 2005 میں فراغت حاصل کی ہے۔ 2010 میں آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی سے عربی ادب میں ایم اے کی ڈگری آپ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ابھی قریب میں 2021 میں بنارس ہندو یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ کم عمری میں علم کے بہت سارے منازل طے کرتے ہوئے اور اپنے بہترین جو ہے خطابات سے آپ پورے ملک میں اور پورے دنیا میں الحمدللہ مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ اللہ شیخ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کی ایک شاخ مدرسہ احیاء السنہ بنارس کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں آپ بحیثیت مدرس خدمت انجام دے رہے ہیں۔ طلباء کے لیے آپ نے ایک بہترین تقریر کا مجموعہ تیار کیا ہے جس کا نام ہے توشہ خطیب۔ آپ نے اس توشہ خطیب سے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو آپ نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا ہے جو بچے ابھی تقریر کے ممارست اور پریکٹس کرتے ہیں۔ شیخ کے اس کتاب سے بہت سارے طلباء کو جو ہے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے، مجلس علماء کی جانب سے اور پھر مسجد اہل حدیث چار مینار کے سارے ذمہ داران، مصلیان اور تمام لوگوں کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا ہمارے ہرپن حلی میں استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ رب العالمین آپ کے لیے نیکیوں کا خزانہ لکھ دے۔ اللہ رب العالمین ہر قدم پر آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو یہاں زاد آخرت اور توشہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو کامیاب فرمائے، اور آپ کے آنے کا مقصد دعوتی و تربیتی مقصد ہے۔ اسی مقصد سے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا آپ ضرور ہمارے یہاں تشریف فرمائیں گے۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے دوبارہ استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا، میں مشکور ہوں۔ فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔